بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن المشهور فيما بين القوم أن العلم إما تصور أو تصديق، والمصنف عدل عنه إلى التصور الساذج وإلى التصديق، وسبب عدول عنه ورود الاعتراض على التقسيم المشهور من وجهين. الأول أن التقسيم فاسد لأن أحد الأمرين لازم، وهو إما أن يكون قسم الشيء قسيما له أو يكون قسيم الشيء قسما منه، وهما باطلان، وذلك لأن التصديق إن كان عبارة عن التصور مع الحكم، والتصور مع الحكم قسم من التصور في الواقع، وقد جعل في التقسيم المشهور قسيما له، فيكون قسم الشيء قسيما له، وهو الأمر الأول. وإن كان عبارة عن الحكم والحكم قسيم للتصور، وقد جعل في التقسيم قسما من العلم الذي هو نفس التصور، فيكون قسيم الشيء قسما منه، وهو الأمر الثاني. وهذا الاعتراض إنما يرد إذا قسم العلم إلى مطلق التصور والتصديق كما هو المشهور، وأما إذا قسم العلم إلى التصور الساذج وإلى التصديق كما فعله المصنف فلا ورود له عليه، لأننا نختار أن التصديق عبارة عن التصور مع الحكم، فقوله والتصور معه الحكم قسم من التصور، قلنا إن أردتم به أنه قسم من التصور الساذج المقابل للتصديق فظاهر أنه ليس كذلك، وإن أردتم به أنه قسم من مطلق التصور فمسلم، لكن قسم التصديق ليس مطلق التصور بل التصور الساذج، فلا يلزم أن يكون قسم الشيء قسيما له. عزیز طلبہ، آج کا یہ سبق بڑا اہم ہے. اس کو تھوڑی سی توجہ سے سنیں اور محفوظ کرنے کی کوشش کریں. میں نے کل کچھ چیزیں آپ حضرات کو پہلے بھیجی تھیں، کچھ اصطلاحات. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے وہ تمام اصطلاحات دیکھ لی ہوں گی، سمجھ لی ہوں گی. مگر سبق شروع کرنے سے پہلے اور بھی کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو بھی آپ سن لیں. اس کے بعد انشاءاللہ سبق بتاتے ہیں سبق کے بارے میں. آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ تصور کا معنی 3 طرح سے مستعمل ہے. اسی میں ایک ہے مطلق تصور. مطلق تصور ہی کا دوسرا نام علم ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں علم کی 2 قسمیں ہیں، تصور فقط اور تصور مع الحکم، گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں تصور کی 2 قسمیں ہیں، تصور فقط اور تصور مع الحکم. تو علم اور مطلق تصور دونوں مرادف ہیں. ایک تو یہ. دوسری بات یہ کہ تصور فقط اور تصور مع الحکم یہ مطلق تصور کی قسمیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ تقسیم مشہور میں جو تقسیم مشہور ہے، یعنی اب تک جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں
کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. یہی پڑھا ہے ساری کتابوں میں، اس کتاب سے پہلے، کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. تو خاص طور سے دو باتیں یاد رکھیں کہ مطلق تصور اور علم ایک ہی چیزیں ہیں. اور دوسرا یہ کہ تصدیق ہم نے یہاں پر جو پڑھا تصور معه الحکم، یہ امام رازی کے نزدیک تصدیق کہتے ہیں تصور معه الحکم کو. تصورات ثلاثہ اور حکم کا مجموعہ آپ کو پڑھایا پرسوں. تصورات ثلاثہ اور حکم کے مجموعے کا نام تصدیق ہے، اور یہی اس کتاب میں مراد ہے. اور حکما کے نزدیک تصدیق نام ہے صرف اور صرف کس کا؟ حکم کا. وہ کہتے ہیں صرف تصدیق نام ہے حکم کا. تو یہ دو الگ الگ تعریفیں اور ہیں تصدیق کی، صرف تصدیق. اس کو یاد رکھیں. حکما کے نزدیک تصدیق نام ہے صرف حکم کا، اور امام رازی کے نزدیک تصدیق نام ہے تصور معه الحکم اس کا. اب سبق کو یہاں پر سنیں. معترض یہاں ایک اعتراض کرتا ہے، اور اسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے مصنف نے آج کی بحث کو رکھا ہے. وہ اعتراض ہوں گے اور اعتراض کے بعد اس کے جوابات ہوں گے. معترض نے اعتراض کیا کہ یہ بتائیں، اب تک علم منطق کی جو تقسیمیں مشہور تھی، علم کی جو تقسیمیں مشہور تھی کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، یہی مشہور تھی، یہی ساری کتابوں میں بیان کی گئی. کیا وجہ ہے کہ مصنف نے اس تقسیم مشہور سے عدول کیا، اس کو چھوڑ دیا، اور ایک نئے طریقے سے تقسیم کی اور فرمایا علم کی دو قسمیں ہیں، تصور فقط یعنی تصور ساذج، اور تصدیق یعنی تصور معه الحکم. تو جو تقسیمیں مشہور تھی اب تک ساری کتابوں میں ہم پڑھتے آ رہے تھے، اس کو چھوڑ کر مصنف نے یہاں سے ایک نئی تقسیم کو شروع فرمائی. اس کی کیا وجہ؟ اس کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ تقسیم مشہور پر دو طرح سے اعتراض وارد ہو رہے تھے. اسی اعتراض سے بچنے کے لیے مصنف نے یہاں اس کتاب میں تقسیم مشہور سے عدول کیا اور ایک نئے طریقے سے تقسیم فرمائی. وہ اعتراض کیا تھے؟ اب اس کو آپ سماعت فرما لیں دھیان سے. پہلا اعتراض یہ تھا کہ علم کی جو تقسیم مشہور ہے، یعنی العلم اما تصور او تصدیق، تو پہلا اعتراض یہ ہے کہ تقسیم مشہور میں یہ جو تصدیق کہا جا رہا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. دیکھیے لفظ تصور یہاں مطلق ہے، تصور ساذج یا فقط کچھ لگا ہوا نہیں ہے. تقسیم مشہور میں کیا ہے؟ العلم اما تصور او تصدیق، بس یہی لفظ ہے. تو معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ تقسیم مشہور میں جو تقسیم کی گئی اور کہا گیا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ تقسیم مشہور میں جو تصدیق بولا جا رہا ہے، اس سے کون سی تصدیق مراد ہے؟ کیا مراد ہے اس تصدیق سے؟ آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ تصور معه الحکم یا نفس حکم؟ یعنی امام راضی والا معنی مراد ہے یا حکما والا معنی مراد ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ امام راضی کے نزدیک تصدیق نام ہے کس کا؟ تصور معه الحکم کا، اور حکما کے نزدیک تصدیق نام ہے صرف حکم کا. تو معترض کہتا ہے کہ اس تصدیق سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تصور معه الحکم یا صرف حکم؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہماری مراد تصور معه الحکم ہے، تصدیق سے ہم نے کیا مراد لیا؟ تصور معه الحکم مراد لیا ہے، تو اس صورت میں قسم الشے کا قسیم الشے ہونا لازم آئے گا. یعنی جو چیز شے کی قسم ہے اسی کا شے کا قسیم بننا لازم آئے گا. یہ کیسے؟ کہتے ہیں کہ اس طرح کہ تقسیم مشہور میں تصور معه الحکم مطلق تصور کا قسیم بنایا جا رہا ہے. غور کر لینا، قسیم کسے کہیں گے؟ مد مقابل کو. یہ معنی پہلے ہی بتا دیا میں نے اس لیے آپ کو. کہتے ہیں کہ تقسیم مشہور میں
مطلق تصور کو تقسیم مشہور میں تصور ماحول حکم کو مطلق تصور کا قسیم بنایا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. تو تصدیق یہاں تصور کا کیا ہے؟ قسیم ہے. حالانکہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو تصدیق مطلق تصور کا قسیم نہیں ہے بلکہ اس کی قسم. مطلق تصور کی کیا ہے؟ قسم ہے، اس کا قسیم نہیں ہے. تو قسم الشیء قسیمم لہو ہونا لازم آ رہا ہے. یہ پہلا اعتراض ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو پھر سے سن لو اعتراض دوبارہ. معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ جب تقسیم مشہور میں یہ کہا جا رہا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں تصدیق سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تصور معاحل حکم یا نفس حکم؟ اگر آپ تصور معاحل حکم مراد لے رہے ہیں تو ایسی صورت میں قسم الشیء قسیم لہو ہونا لازم آئے گا. کس طرح؟ وہ اس طرح کہ تقسیم مشہور میں تصور معاحل حکم کو مطلق تصور کا قسیم بنایا جا رہا ہے. مطلق تصور کا قسیم بنایا جا رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق. تو دیکھو تصدیق یہاں تصور کا قسیم ہے، اس کا مقابل ہے. حالانکہ حقیقت میں تصدیق مطلق تصور کا قسیم نہیں بلکہ کیا ہے؟ قسم ہے. تو یہ قسم الشیء قسیما لہو ہونا لازم آ رہا ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ تصدیق سے ہماری مراد حکم ہے، تصدیق سے کیا ہے ہماری مراد؟ حکم ہے، تب ایسی صورت میں قسیم الشیء قسم منہ ہونا لازم آئے گا. قسیم الشیء قسم منہ ہونا لازم آئے گا. یہ کیسے؟ اس طرح کہ نفس حکم حقیقت میں تصور کا قسیم ہے. کیا ہے؟ نفس حکم تصور کا کیا ہے؟ قسیم ہے. کیوں؟ کیونکہ تصور میں حکم نہیں پایا جاتا اور تصدیق میں حکم پایا جاتا، تو ایک دوسرے کے مقابل ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اب اگر یہاں پر نفس حکم مراد ہے تصدیق سے، تو یہاں لازم آئے گا کہ یہ نفس حکم تو حقیقت میں تصور کا قسیم ہے، کیونکہ تصور میں حکم ہوتا ہی نہیں. لیکن تقسیم مشہور میں اسے علم کی قسم بنا دیا گیا جو کہ تصور کے مرادف ہے. کیا ہے؟ تصور کے مرادف ہے. گویا کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں تصور کی دو قسمیں ہیں. اس کی تصور کی دو قسمیں ہیں. تو حقیقت میں تو حکم تصور کا قسیم ہے، لیکن تقسیم مشہور میں اسے تصور کی کیا بنایا جا رہا ہے؟ قسم بنایا جا رہا ہے. مطلق تصور کی قسم بنایا جا رہا ہے. اور کہا جا رہا ہے العلم اما تصور او تصدیق. تو العلم کا مطلب التصور اما تصور او تصدیق. تو یہ ہوگا قسیم الشیء قسم منہ ہونا لازم آئے گا. اس کو پھر سے سن لو کہ اگر آپ کی مراد تصدیق سے نفس حکم ہے، غور سے سنو بیٹا، اگر آپ کی مراد تصدیق سے نفس حکم ہے تو ایسی صورت میں قسیم الشیء قسم منہ ہونا لازم آئے گا. کیوں؟ اس طرح کہ نفس حکم حقیقت میں تصور کا قسیم ہے. یہی یاد رکھنا، نفس حکم حقیقت میں تصور کا کیا ہے؟ قسیم ہے. کیوں؟ کیونکہ تصور میں حکم نہیں ہوتا اور تصدیق میں حکم ہوتا ہے. تو یہ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے. یہ نفس حکم حقیقت میں تصور کا کیا ہے؟ قسیم ہے، لیکن مشہور تقسیم میں اسے علم کی قسم بنا دیا گیا، اور علم ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تصور ہے. تو گویا کہ یہاں تصور کی قسم بنا دیا. تو جو حقیقت میں قسیم تھا اس کو کیا بنایا جا رہا ہے؟ یہاں پر تقسیم مشہور میں قسیم بنا دیا جا رہا ہے. تو یہ قسیم الشیء قسم منہ ہونا لازم آئے گا، اور یہ بھی کیا ہے؟ باطل ہے. یہ پہلا اعتراض ہوا. شارح نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے، یعنی اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. مصنف فرماتے ہیں اب چونکہ علم کی جو تقسیم کی گئی تھی یعنی تقسیم مشہور، اس پر دو طرح سے اعتراض ہو رہے تھے، جس میں سے پہلا اعتراض آپ نے سن لیا. لیکن مصنف نے یہاں پر جو تقسیم کی، علم کی دو قسمیں ہیں، تصور فقط یعنی تصور ساذج اور تصور معاحل حکم یعنی تصدیق، اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. اس لیے مصنف نے یہ والی نئی تقسیم نکالی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں یہاں پر ہم کہیں گے کہ تصدیق سے ہماری مراد تصور معاحل حکم ہے. مصنف نے جو تقسیم کی اور کہا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور فقط اور تصور معاحل حکم یعنی تصدیق. علم کی دو قسمیں ہیں، تصور فقط اور تصدیق. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں تصدیق سے تصور معاحل حکم مراد.
اور یہاں تصدیق سے تصور مع الحکم مراد لینے کی صورت میں قسم الشیء کا قسیم الشیء ہونا لازم نہیں آتا، اس لیے کہ اب اگر یہاں کوئی اعتراض کرے مصنف والی تعریف پر اور یہ کہے کہ جناب تصور مع الحکم حقیقت میں تصور کی قسم ہے، تصور مع الحکم کیا ہے؟ حقیقت میں تصور کی قسم ہے، کیونکہ علم ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تصور ہے، اور اسی کی قسم ہے تصور مع الحکم۔ تو معترض یہ کہے یہاں پر مثال کے طور پر، اب مصنف کی تعریف پر اعتراض کرے اور کہے کہ جناب تصور مع الحکم حقیقت میں تصور کی قسم ہے اور یہاں اس کو تصور کا قسیم بنایا جا رہا ہے، یعنی مصنف کی تقسیم میں اس کو تصور کا قسیم بنایا جا رہا ہے، تو اب ہم معترض سے پوچھیں گے کہ تصور مع الحکم کون سے تصور کی قسم ہے جناب؟ تصور مع الحکم کون سے؟ آپ نے تو اعتراض کر دیا کہ تصور مع الحکم حقیقت میں تصور کی قسم ہے اور یہاں مصنف کی تقسیم میں اس کو قسیم بنایا جا رہا ہے، تو ہم معترض سے پوچھیں گے کہ جناب تصور مع الحکم کون سے تصور کی قسم ہے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تصور مع الحکم تصور ساجد کی قسم ہے تو یہ بالکل باطل۔ کیوں؟ کیونکہ تصور مع الحکم تصدیق تصور ساجد کی قسم ہے ہی نہیں، اور اگر وہ کہتا ہے کہ جناب تصور مع الحکم مطلق تصور کی قسم ہے تو ہمیں تسلیم ہے، تو ہمیں کیا ہے؟ تسلیم ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ ہاں واقعی تصور مع الحکم مطلق تصور کی قسم ہے، لیکن قسیم مطلق تصور کا نہیں ہے، بلکہ قسیم تو تصور فقط کا ہے، لہذا جس تصور مع الحکم جس کا قسیم ہے اس کی قسم نہیں بن رہا ہے، اور جس کی قسم ہے اس کا قسیم نہیں بن رہا ہے۔ یہ ایک اعتراض اور اس کا جواب ہے، پیارے اس کو ملا لو، لیکن اس سے پہلے جو میں نے آپ کو اصطلاحات بھیج دی ہیں اس کا محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ قسم شے کا مطلب جو کسی چیز کے تحت آتی ہو اور اس سے خاص ہو، جیسے اسم کلمے کی قسم ہے، کلمے سے خاص ہے، کلمے کے تحت ہوتی ہے، اور قسیم الشے کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کے مقابل ہو اور پھر وہ دونوں کسی تیسری چیز کے تحت ہو، جیسے اسم اور فعل، یہ دونوں ایک دوسرے کے قسیم ہیں اور کلمے کے تحت آتے۔ اور قسیم الشے قسم لہو کا معنی جو ایک کسی چیز کے مقابل ہو اور پھر اس کو اس چیز کا قسم بنانے کی کوشش کی جائے، اور قسم الشے قسیم منہ جو پہلے سے کسی کی قسم ہو اور اس کو اس چیز کی قسم بنانے کی کوشش کی جائے۔ یہ چار معنی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیے تھے، اس کو آپ محفوظ کر لیں گے تو انشاءاللہ آج کا سبق یاد ہو جائے گا۔ اب ملا لیں۔ وعلم، یہ جان لیجئے کہ قوم کے درمیان علم کی مشہور تقسیم یہ ہے، علم یا تو تصور ہے یا تصدیق۔ والمصنف عدل عن، مصنف نے اس کو تصور ساذج اور تصدیق کی طرف اس سے عدول کیا۔ وسبب العدول عنہ ورود الاعتراض علی التقسیم المشہور من وجہین، اور اس تقسیم مشہور سے عدول کرنے کا سبب تقسیم مشہور پر دو طرح سے اعتراضات کا وارد ہونا ہے۔ الاول، پہلا اعتراض، ان التقسیم فاسد، کہ تقسیم یہ فاسد ہے، لأن احد الامرین لازم، اس لیے کہ ایک امر لازم آتا ہے، کیا؟ وہوا اما ان یکون قسم الشیء قسیما لہ، یا تو قسم الشیء قسیما لہ ہونا لازم آئے گا، او یکون قسیم الشیء قسما منہ، یا قسیم الشیء قسما منہ ہونا لازم آئے گا، وہما باطلان، اور وہ دونوں باطل ہیں۔ وذالک، دلیل، اس لیے لأن التصدیق ان کان عبارۃ عن التصور مع الحکم، اس لیے کہ تقسیم مشہور میں جو تصدیق ہے اس سے مراد اگر تصور مع الحکم ہے، والتصور مع الحکم قسم من التصور فی الواقع، تو تصور مع الحکم حقیقت میں تصور کی قسم ہے۔ وقد جعل فی التقسیم المشہور قسیما لہ، جبکہ تقسیم مشہور میں اسے تصور کا قسیم بنایا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ علم کی دو قسمیں ہیں، تصور اور تصدیق، تو یہاں اس کا قسیم بنا دیا گیا۔ فَيَكُونُ قِسْمُ الشَّيْءِ قَسِيمًا لَهُ، تو قسم الشَّيْء قسیما لہو ہونا لازم آئے گا، وَهُوَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ، یہ پہلی وجہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ عبارۃ عن الحکم، اور اگر تصدیق سے مراد نفس حکم ہے، والحکم قسیم للتصور، اور حکم تو حقیقت میں تصور کا قسیم ہے، حکم کیا ہے؟ حقیقت میں تصور کا قسیم ہے۔ وقد جعل فی التقسیم قسما من العلم الذي هو نفس التصور، کہتے ہیں جبکہ تقسیم مشہور میں حکم کو اس
علم کی قسم بنایا گیا ہے جو نفس تصور یعنی مطلق تصور. فَيَكُونُ قَسِيمُ الشَّيْءِ قِسْمًا مِّنْهُ تو قسیم الشَّيْء قسما منہ ہوگا. وَهُوَ الْأَمْرُ الثَّانِي اور یہ دوسرا امر ہے. وَهَذَا الْاعْتِرَاض إِنَّمَا يَرِدُ إِذَا قُسِّمَ الْعِلْمُ إِلَى مُطْلَقِ التَّصَوُّرِ وَالتَّصْدِيقِ كَمَا هُوَ الْمَشْهُورُ. یہ اعتراض اسی وقت وارد ہوگا جبکہ علم کی تقسیم مطلق تصور اور تصدیق کی طرف کی جائے جیسا کہ تقسیم مشہور ہوئی ہے. وَأَمَّا إِذَا قُسِّمَ الْعِلْمُ إِلَى التَّصَوُّرِ السَّاذِجِ وَإِلَى التَّصْدِيقِ كَمَا فَعَلَهُ الْمُصَنِّفُ لیکن جب علم کی تقسیم اس طرح کی جائے جیسا کہ مصنف نے کیا فلا برود له علیہ تو اب کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کیوں؟ لأننا نختار اس لیے کہ ہم کہیں گے کہ تصدیق نام ہے تصور معه الحکم کا. فقوله تو اب معترض کر اس پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تصور معه الحکم تصور کی قسم ہے تو وہی کہتے ہیں فقوله تو اب ان کا یہ کہنا والتصور معه الحکم قسم من التصور. معترض یہ کہے کہ تصور معه الحکم تصور کی قسم ہے. قلنا ہم کہیں گے ان اردتم به انه قسم من التصور الساذج المقابل للتصدیق فظاہر انه ليس كذلك. اگر آپ یہ مراد لے رہے ہیں کہ تصور معه الحکم تصور سازج کی قسم ہے جو کہ تصدیق کا مقابل ہے تو یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ایسا ہے ہی نہیں کیونکہ ظاہر تصور معه الحکم تصور فقط کی قسم نہیں ہے. فلا وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر آپ یہ مراد لے رہے ہیں کہ یہ مطلق تصور کی قسم ہے فَمُسَلَّمٌ تو ہمیں یہ تسلیم ہے. لیکن تصور معه الحکم تصور معه الحکم مطلق تصور کا قسیم نہیں ہے بلکہ تصور ساجش کا قسیم ہے. فلا يلزم ان يكون قسم الشيء قسیما له تو اب یہ قسم الشيء قسیما له ہونا لازم نہیں آئے گا. عزیز طلبہ یہ پہلا اعتراض اور اس کا ایک چھوٹا سا جواب بھی شارح کی طرف سے یہاں پر ہو گیا ہے. آپ اس کو محفوظ کر لیں. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. بس اس میں دو چیزوں پر خاص طور سے دھیان دینا. جو اصطلاحات میں نے آپ کو بھیجی تھیں وہ آپ محفوظ کر لیں یاد کر لیں اور اس کے بعد پھر اس سبق کو ملائیں اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ مشہور جو تقسیم ہے اس تقسیم میں کیا کہا گیا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں تصور اور تصدیق یعنی لفظ تصور یہاں مطلق بولا جا رہا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ مطلق تصور ہی کا دوسرا نام علم ہے یا علم ہی کا دوسرا نام کیا ہے مطلق تصور ہے. تو گویا کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں تصور اور تصدیق یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ تصور کی دو قسمیں ہیں تصور فقط اور تصور معه الحکم. تو بس یہ یاد رکھیں تقسیم مشہور کو ذہن میں رکھیں اور پھر مصنف والی تقسیم کو ملائیں تو یہ اعتراض اور جوابات بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے. پھر بھی اگر کوئی بھی بات پوچھنا